بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی میں مانوں گا۔ اگر تاریخ کہے کہ حضرت حسین کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہوتا تب بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مظلومانہ ہے۔ لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ ہم 10 محرم کی طرف سفر کرتے ہوئے اگر راستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام عثمان ذی النورین ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذی النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جس نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، وہی عثمان جو حضرت علی کی شہادت کا سارا خرچ اٹھاتا ہے، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء اور خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم ہے جس کا پانی 40 روز تک بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہا ہے۔ آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے پر تیر برسانا شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کے ساقی علی تھے۔ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے۔ جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے، 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا ہے جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے ہوں گے، لیکن آج کا مسلمان عثمان کو خائن کہے، آج کا مسلمان عثمان پر تبرہ کرے، عثمان کو غاصب خلیفہ کہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قیامت نہ گزرتی ہوگی؟ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، میرے عثمان کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، عثمان کو ذبح ہونا فرشتے دیکھ رہے ہیں، عثمان کا شہید ہونا چرند پرند دیکھ رہے ہیں،
عثمان کا قربان ہونا قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کی گواہ بن جاتا ہے۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آگ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ بالآخر حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ کاش کہ اس مظلوم کو کوئی بیان کرتا، کاش کہ اس مظلوم کو کوئی بیان کرتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو ذوق و شوق سے صحابہ کرام کے تذکرے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔